اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانہ بصیرت کے انتہائی محترم، معزز اور عزیز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب ملاقات با امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام، جلد نمبر 2 کی ریڈنگ کے 11ویں حصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں آپ کی ریڈر زہرا علی۔ پیج نمبر 203 تک الحمدللہ ہم پہنچ چکے ہیں اور نئی ہیڈنگ ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر اور تشریف آقا بافقی۔ انسان کی صفات حسنہ میں سے جو صفت انسان کو حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے نزدیک کرتی ہے وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے۔ یہ عمل بہت قدر و قیمت رکھتا ہے، ایک مخلص انسان کی صفت ہے۔ اس کی اتنی اہمیت ہے کہ دین اسلام کا نظام ہر چیز سے زیادہ اسی پر بھروسہ کرتا ہے۔ اگر برائی اور اچھائی میں معاشرہ فرق نہ سمجھے، خوبی اور بدی کو ایک جیسا سمجھے، تو وہ معاشرہ دینی اور انسانی اعتبار سے مردہ ہے۔ جو لوگ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، وہ روز بروز ترقی کرتے رہتے ہیں اور اپنی ہدایت میں اضافہ کرتے ہیں۔ جو عالم دین بدعتوں اور انحرافات کے مقابلے میں خاموش رہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر انجام نہ دے اور حضرت بقیت اللہ روحی فدا کے دوستوں میں سے نہیں ہو سکتا۔ مرحوم آقا شیخ آیت اللہ محمد تقی بافقی رحمۃ اللہ علیہ ان لوگوں میں سے تھے جو اس صفت میں مشہور اور معروف تھے۔ جب رضا شاہ پہلوی کے زمانے میں گناہ اور ظلم عروج پر تھا اور اس سرکش نے تمام حدود توڑ دی تھیں، اس وقت بھی مرحوم بافقی امر بالمعروف و نہی عن المنکر انجام دیتے تھے، یہاں تک کہ رضا شاہ پہلوی بھی احکام اسلام کے خلاف جو عمل انجام دیتا تھا اس پر بھی تنقید کرتے تھے۔ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی بنا پر زندان میں بھی گئے تھے، شہر بدر بھی ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود اپنا وظیفہ انجام دینے سے پیچھے نہیں ہٹے تھے۔ اس پرارزش خدمت میں ایک لہجے کے لیے بھی کوتاہی نہیں کی۔ اس بنا پر بار بار حضرت بقیت اللہ روحی فدا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر زیارت کا شرف حاصل کرتے تھے اور آن حضرت کے مقدس وجود سے بہت زیادہ استفادہ کرتے تھے۔ ان کی بعض داستانیں ہم نے کتاب ملاقات با امام زمانہ علیہ السلام کی پہلی جلد میں لکھی ہیں۔ یہاں پر ان کے علاوہ ایک داستان درج کرتے ہیں، وہ یہ کہ کتاب مسجد جمکران میں لکھتے ہیں کہ آقا سید مرتضیٰ حسینی قوم کے معتدین سادات میں سے تھا۔ وہ کہتا ہے کہ ہم جمعرات کی راتوں میں مرحوم آیت اللہ آقا حاجی شیخ محمد تقی بافقی کے ساتھ مل کر مسجد جمکران جاتے تھے۔ سردیوں میں ایک رات کو بہت زیادہ برف باری ہوتی تھی۔ میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا، مجھے یکدم یاد آیا کہ آج تو جمعرات کی رات ہے، ممکن ہے کہ آیت اللہ بافقی مسجد جمکران جائیں، لیکن اس زمانے میں مسجد جمکران جانے کے لیے ٹیکسی وغیرہ کا راستہ نہیں تھا۔ لوگ مجبور تھے کہ پیدل اس راستے کو طے کریں اور برف باری اس قدر ہوتی تھی کہ ممکن نہیں تھا کوئی آدمی آسانی سے اس راستے کو طے کر سکے، لہٰذا میں نے گمان کیا کہ معظم لے مسجد جمکران نہیں جائیں گے۔ بہرحال دل مطمئن نہیں تھا، گھر سے باہر آیا، زیادہ تر یہی ارادہ تھا کہ آیت اللہ بافقی کو تلاش کروں اور انہیں مسجد جمکران جانے سے باز رکھوں۔ ان کے گھر گیا تو وہ گھر پہ موجود نہیں تھے، ادھر ادھر انہیں تلاش کرتا تھا، یہاں تک کہ میدان میر پہنچا۔ یہ مسجد جمکران کے راستے میں ایک چوک ہے، وہاں ایک آدمی روٹیاں پکانے والا میرا دوست کھڑا تھا۔ جب اس نے مجھے ادھر ادھر نظر دوڑاتے ہوئے دیکھا اور مجھ سے پوچھا کیوں پریشان ہو، کس چیز کو ڈھونڈتے ہو؟ میں نے کہا معلوم نہیں، آقا آیت اللہ بافقی مسجد جمکران چلے گئے یا آج کی رات قم میں ہی موجود ہیں۔ میرے دوست نے کہا میں نے انہیں چند طالب علموں کے ہمراہ دیکھا ہے کہ وہ مسجد جمکران کی طرف جا رہے تھے۔ میں نے یہ سنتے ہی ارادہ کیا کہ ان کے پیچھے جاؤں، مگر اس دوست نے کہا انہیں گئے ہوئے کافی وقت ہو گیا ہے، وہ تو اب مسجد کے قریب ہوں گے۔ میں یہ بات سن کر اور بھی پریشان ہوا کہ کہیں اس برف باری میں کسی زحمت میں نہ پڑ جائے۔ بہرحال کوئی چارہ نہیں تھا، گھر واپس لوٹ آیا، لیکن پریشانی بہت زیادہ تھی، نیند بالکل نہیں آ رہی تھی۔
صبح ہونے کے قریب تھی کہ مجھے تھوڑی سی نیند آئی۔ میں نے عالم خواب میں دیکھا کہ حضرت ولی العصر علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے گھر میں داخل ہوئے اور مجھے فرمایا کہ سید مرتضیٰ آپ کیوں پریشان ہیں؟ میں نے عرض کی آقا و مولا، میں آقا محمد تقی بافقی کی وجہ سے پریشان ہوں۔ وہ آج کی رات مسجد میں تشریف لے گئے ہیں، معلوم نہیں کس حالت میں ہیں۔ حضرت نے فرمایا سید مرتضیٰ کو تو خیال کرتا ہے کہ ہم شیخ بافقی سے دور ہیں۔ میں ابھی مسجد میں گیا تھا، تمام آرام و سکون کے وسائل بافقی کو اور ان کے ساتھیوں کو دے کر آیا ہوں۔ میں خواب سے بیدار ہوا اور گھر والوں کو خوشخبری سنائی اور کہا کہ میں نے ابھی خواب میں دیکھا کہ حضرت ولی العصر علیہ السلام نے تمام آرام اور سکون کے وسائل آقا شیخ محمد تقی بافقی کو مہیا کیے ہیں۔ میری بیوی بھی اسی وجہ سے پریشان تھی، اس کی پریشانی بھی دور ہو گئی۔ دوسری رات گھر سے باہر نکلا تو ایک آدمی سے ملاقات ہوئی، وہ گزشتہ رات آیت اللہ بافقی کے ساتھ تھا۔ میں نے اس سے پوچھا جمعرات کی رات کیسے گزاری؟ اس نے کہا آپ کی جگہ خالی تھی، آیت اللہ بافقی رات کے پہلے حصے میں ہمیں مسجد جمکران لے گئے۔ ہمارے شوق کی وجہ سے جو ہمارے دل میں تھا اور کوئی کرامت ظاہر ہوئی تھی، یوں معلوم ہوتا تھا کہ برف باری بالکل نہیں ہوئی، زمین خشک تھی۔ ہم مسجد کی طرف چلے اور بہت جلدی پہنچ گئے، لیکن جب ہم وہاں پہنچے تو کوئی آدمی بھی وہاں نہیں تھا، سردی بہت زیادہ تھی۔ ہم حیران اور پریشان تھے کہ کیا کریں۔ اس زمانے میں مسجد جمکران کی عمارت نہیں تھی، فقط ایک ٹوٹی پھوٹی سی پرانی مسجد تھی جو بیابان کے وسط میں تھی۔ صرف خاص آدمی ہی وہاں جاتے تھے اور مانوی طور پر وہاں سے استفادہ کیا کرتے تھے۔ اچانک دیکھا تو ایک سید مسجد میں داخل ہوئے اور شیخ بافقی کو کہا اگر ضرورت ہو تو لحاف اور انگیٹھی وغیرہ لا دوں؟ آیت اللہ بافقی نے کہا جس طرح آپ بہتر سمجھیں، آپ کو اختیار ہے۔ وہ سید مسجد سے باہر گئے اور تھوڑی دیر کے بعد لحاف، انگیٹھی اور آگ وغیرہ لے کر آئے۔ حالانکہ وہاں نزدیک کوئی آبادی نہ تھی، مگر تمام وسائل بغیر زحمت کے فراہم کیے گئے۔ جب وہ سید جانے لگے تو ہمارے ایک ساتھی نے کہا ہم صبح جلدی قوم واپس چلے جائیں گے، اس لیے آپ فرمائیں کہ یہ تمام وسائل کس کے حوالے کر کے جائیں؟ ان سید بزرگوار نے فرمایا جو لے آیا ہے وہ خود ہی واپس لے جائے گا۔ یہ کہہ کے چلے گئے۔ ہم سوچنے لگے یہ سید اتنی جلدی تمام چیزیں کہاں سے لائے، اس لیے کہ یہاں مسجد کے قریب کوئی آبادی نہیں۔ اگر جمکران دیہات سے لے آئے ہوں تو پہلی بات تو یہ کہ اس قدر ٹھنڈی رات اور طوفان اور برف باری ہے، وہاں سے لانا بہت مشکل تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہاں سے بھی لے کر آئے تو اتنی جلدی آسانی کے ساتھ انسان نہیں آ سکتا، اس لیے کہ فاصلہ بہت زیادہ ہے۔ بہرحال رات آرام اور سکون کے ساتھ گزاری اور صبح سویرے تمام اشیاء وہیں رکھ کر وہاں سے چلے آئے۔ میں نے اس خواب کا واقعہ بیان کیا اور معلوم ہوا کہ حضرت بقیت اللہ روحی الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کسی بھی وقت اپنے دوستوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتے، ان کی مدد کرتے ہیں۔ مرحوم آقا حاجی آیت اللہ شیخ محمد تقی بافقی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اور بھی قسم کے کئی واقعات ملتے ہیں اور ان کے دوستوں میں بہت مشہور بھی ہیں۔ ہیڈنگ ہے تشرف نوجوان عاشق، پیج نمبر 208۔ حضرت بقیت اللہ علیہ السلام کے ساتھ وابستگی کے لیے ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان حضرت کے ساتھ عشق و محبت رکھتا ہو، ہر روز چند گھنٹے یا چند منٹ آقا و مولا کے ساتھ گفتگو کرے۔ اگر کوئی مجازی دنیاوی عشق میں مبتلا ہو تو وہ جانتا ہے کہ اپنے معشوق کی ہر چیز سے خوشی ہوتی ہے، محبوب کے تمام متعلقات پیارے لگتے ہیں، اس کے لباس کو بوسے دیتا ہے، اس کا نام لیا جائے تو خوش ہوتا ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ لوگ ہمیشہ اس کے محبوب کی تعریف کریں، معمولی سی بھی مذمت نہ کی جائے۔ عاشق اپنے محبوب کے گھر، شہر اور ملک سے پیار کرتا ہے، بلکہ اس کی ہر چیز اسے اچھی لگتی ہے، اگرچہ دوسروں کے لیے باعث نفرت ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ میں ایک ایسے عاشق کو جانتا ہوں کہ اس کے معشوق کا نام میں لفظ سین آتا تھا، لہٰذا جس کسی کے نام میں سین کا یہ حرف آتا وہ اس آدمی سے محبت کرتا تھا۔ ایک اور عاشق کو جانتا ہوں جو اپنے معشوق سے ایک لحظے میں بھی غافل نہیں ہوتا تھا، یہاں تک کہ اگر معشوق گھر یا بازار میں یا جہاں کہیں پہ بھی جس بھی کام میں مشغول ہوتا، عاشق اسی کی طرف متوجہ رہتا اور کسی وقت بھی اپنے معشوق کو اپنی آنکھوں سے مخفی نہیں ہونے دیتا تھا۔ ایک دن میں اس دل جلے عاشق کے بارے میں فکر کرتا تھا کہ وہ اس قدر معشوق کے عشق میں کیوں مبتلا ہے اور ایک لحظے کے لیے بھی آرام کیوں نہیں کرتا۔ میں سمجھ گیا کہ جب تک کوئی معشوق نہ بناؤ
اس وقت تک اس کے متعلق میں صحیح قضاوت نہیں کر سکتا۔ بالآخر ایک دن اسے دیکھا تو محسوس ہوا کہ وہ دل جلا عاشق حق رکھتا ہے، اس لیے کہ معشوق اگرچہ ظاہری طور پہ اتنا خوبصورت نہیں تھا لیکن باکمال، باادب، باشخصیت، باحیا تھا۔ اس عاشق کے عشق کی عمدہ علت بھی یہی تھی، اگرچہ وہ خود اس چیز کی طرف متوجہ نہ تھا۔ مزید وضاحت یوں ہو سکتی ہے کہ اگر ایک شخص باکمال، باادب انسان کو دیکھے، فطرت انسانی اس میں موجود ہو تو بے اختیار اس کی طرف کشش ہوگی اور اس کے ساتھ محبت پیدا ہوگی، دلی لگاؤ کے ساتھ برقرار ہوگا، دلی لگاؤ اس کے ساتھ برقرار ہوگا، اس کے مقابلے میں سر پاؤں میں شناخت نہیں کرے گا۔ اور مصری عورتوں کی طرح جب کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور درد بھی محسوس نہ ہوا۔ عاشق بھی وصال کے وقت تکالیف محسوس نہیں کرتا، تمام مصیبتوں کو اپنے لیے لذت سمجھتا ہے۔ ضمناً یہ بات بھی کہتا چلوں کہ انسان خواہش کرے یا نہ کرے، یہاں تک کہ مجازی عشق میں بھی محبت معشوق کی روحانیت سے وابستہ ہوتی ہے۔ اگر ظاہری شکل و صورت بھی اچھی ہو تو بھی بہتر ہے۔ مثلاً بلا شک اگر کوئی آدمی ظاہری طور پر خوبصورت ہو لیکن اس کی صفات بری ہوں، روحانیت ناپاک ہو، تو یا تو اس سے محبت ہی نہیں کرے گا، اور اگر کسی نے محبت کر بھی لی تو صرف اس وقت تک باقی رہے گی جب تک وہ معشوق کی بری صفات سے ناواقف ہے، یا پھر عشق و معشوق دونوں ایک جیسی صفات کے مالک ہوں جس کی وجہ سے اس عاشق کی معشوق سے عشق و محبت پیدا ہوا ہو۔ اس بنا پر اگر تو حضرت بقیۃ اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے مقدس وجود کا تو معتقد ہے اور آن حضرت کی صفات و روحانیت کی معرفت رکھتا ہے، آن حضرت اور تیرے درمیان سطحیت ہے، سطحیت بھی موجود ہے، یعنی فطرت اصلی، اور انسان بھی تجھ سے محفوظ ہے، انسانیت بھی تجھ میں محفوظ ہے، خواہ تو چاہے یا نہ چاہے۔ تو حضرت کا دل سوز عاشق ہوتا ہو اور اس کا مقدس وجود کے ساتھ جس چیز کا تعلق ہوتا ہے اس سے تو دوست رکھتا، ایک لحظے کے لیے بھی تو ان کی یاد سے غافل نہ ہوتا، ہر جگہ ان کا جلوہ تجھے نظر آتا اور ہر جگہ ان کی تعریف کرتا۔ جن افراد کا آن حضرت کے ساتھ عشق نہیں ہے تو ان کے ساتھ تو نہ بیٹھتا اور ہمیشہ آن حضرت کی رضا طلب کرنے کی کوشش کرتا رہتا۔ بس اگر اس طرح نہیں ہے، یعنی اس کا معتقد نہیں ہے یا اس کی معرفت نہیں رکھتا ہے، اصلی فطرت اور انسانیت تھوڑی سی گم کر بیٹھا ہے جس کی بنا پر کمال و جمال روحی سے تجھے خوشی محسوس نہیں ہوتی اور ان کے ساتھ رابطہ پیدا نہیں کرتا، تو پھر تجھے اپنا علاج کرنا چاہیے۔ جو روحانی امراض تیرے اندر موجود ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ تیرے دل میں آن حضرت کا عشق اور محبت پیدا ہو جائے۔ ایک ہمارے زمانے کے عالم دانشمند نے اصفہان میں تقریر کی تھی اور اس کی کیسٹ مشہد مقدس میں مسجد گوہر شاد میں چلائی گئی تھی۔ اس میں ایک نوجوان عاشق کا قصہ بیان کیا گیا جو ہمارے مطلب کی تائید کرتا ہے۔ ضمناً یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ میں نے اس قصے کو موزم لے کے کیسٹ سے نقل کیا ہے، لہٰذا ممکن ہے کہ عبارت میں تھوڑی سی کمی بیشی ہو جو اصلی مطالب کے لیے نقصان دہ نہیں۔ اس عالم نے تقریر کے دوران بہت زور و شور کے ساتھ حضرت بقیۃ اللہ روحی و ارواح العالمین عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے مقام و مرتبے اور عشق و محبت کے بارے میں بیان کیا جو اس کے اندر موجود تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میں اس کے متعلق ایک تجربہ رکھتا ہوں۔ میرا خیال یہ ہے کہ آج کی رات عزیز نوجوانوں اور سامعین محترم کی خدمت میں عرض کروں۔ یہ نہ سمجھیں کہ میں بزرگوں کو اہمیت نہیں دیتا، نہ ایسا ہے، لیکن یہ مشاہدہ ہے کہ نوجوان میدان محبت میں جلدی قدم رکھتے ہیں اور جب اس میں قدم رکھتے ہیں ایک دو قدم چلتے ہیں، جیسا کہ ان کی قوت اور مزاج بزرگوں سے زیادہ قوی تر ہے، جب راہ محبت پر قدم رکھتے ہیں تو بہت تیز چلتے ہیں۔ نوجوان اس میدان میں دوڑ سے پرواز کرتے ہیں اور پرواز کرتے ہوئے جلدی اپنے مقصد تک پہنچتے ہیں۔ اس بنا پر میں یہ بات پسند کرتا ہوں کہ حتی المقدور نوجوانوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ گفتگو کروں۔ ایک ماہ رمضان المبارک کا مہینہ مشہد مقدس رہنے کا ارادہ ہے اور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ماہ رمضان المبارک کی پہلی رات میری توجہ سامعین کی طرف اس انداز میں تھی کہ کون کون مطالب کو کان لگا کر سنتا ہے۔
کون ممبر کے قریب بیٹھتا ہے، کس آدمی کو میرے یہ مطالب پسند آتے ہیں، اور کون کون بے پرواہی سے کام لیتا ہے۔ میں نے ایک نوجوان کو دیکھا جو ممبر کے قریب آ کے بیٹھتا ہے، لیکن پہلی رات کو وہ دور بیٹھا ہوا تھا، دوسری رات نزدیک، تیسری رات قریب تر، اسی طرح نزدیک سے نزدیک تر آتا رہا، یہاں تک کہ 5ویں 6ٹھی رات کو بالکل ممبر کے قریب آ کے بیٹھا، تمام سامعین سے پہلے آتا تھا اور اپنی جگہ رکھ لیتا تھا۔ جب میں ممبر پر جا کے بیٹھتا تھا، اس کی تمام تر توجہ تقریر کی طرف ہوتی۔ میں حضرت ولی العصر علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کرتا تھا۔ ابتدا میں پہلی رات میں کچھ دیر علمی گفتگو ہوتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ علمی مطالب سے ذوق و شوق کی طرف بات ہوتی تھی۔ جب 2-4 لفظ صفت و کیفیت کے بیان کرتا تھا تو اس نوجوان میں انقلاب پیدا ہو جاتا تھا اور تمام جمعیت میں ممتاز تھا۔ ایک عجیب قسم کی کیفیت اس پر طاری ہوتی تھی، بلند آواز سے فریاد کرتا تھا یا صاحب الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف اور گریا کرتا تھا۔ کبھی کبھی اپنے اندر پیچ و تاب کھاتا تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ اس میں کس قدر محبت کا جذبہ ہے۔ اس کے جذبے میرے اوپر بھی اثر انداز ہوتے تھے۔ جس قدر اس کا جذبہ مجھ پر اثر انداز ہوتا تھا تو میری کیفیت میں بھی وجدانی ہو جاتی تھی اور میں بھی بے دریغ عاشقانہ اشعار پڑھتا، پرسوز کلمات زبان سے ادا کرتا تھا، جس سے مجلس کا عجیب ہی رنگ ہو جاتا تھا۔ آخری راتوں میں جب شیعہ کی صفات اور حضرت ولی العصر عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی محبت کے بارے میں گفتگو کرتا تھا تو میں کہتا تھا کہ حضرت کے ساتھ ہمیں محبت کرنی چاہیے اور زمانے غیبت میں ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے۔ اس دوران حالات میں شدت پیدا ہوتی تھی۔ وہ جوان پیچ و تاب کھاتے ہوئے جو شیلے نعرے لگاتا تھا، دل سے عاشقانہ صدا بلند ہوتی تھی، فریاد کرتے ہوئے یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان علیہ السلام کہتا تھا۔ ایسے لہجے میں وہ فریاد کرتا تھا کہ ہمارے اندر بھی روحانیت کروٹیں لیتی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ ایک رات میں نے یہ اشعار پڑھے: دارندہ جہاں مولائے انس و جاں یا صاحب الزماں الغوث و الاماں۔ وہ بارش کی طرح آنسو بہاتا تھا اور اس ضعیفہ کی طرح روتا تھا کہ جس کا جوان بیٹا مر جائے۔ بے ہوشی کے عالم میں ٹکٹکی باندھ لیتا تھا اور ہچکیاں آنے لگتی تھیں۔ زمین پر لیٹتا تھا۔ جو کیفیت اس پر طاری ہوتی تھی وہ حقیقت کا اظہار ہوتا تھا۔ گریا کرتا رہتا تھا، محبت کی آگ میں جلتا رہتا تھا، ضعیف حالت میں گر پڑتا تھا اور میرے اندر ہی جان پیدا کر دیتا تھا۔ جب میرے اندر روحانی ہی جان پیدا ہو جاتا تھا تو اس کا اثر پورے مجمع پر ہوتا تھا۔ تعداد بھی کم نہ تھی۔ آپ جتنے افراد یہاں موجود ہیں اگر ان سے زیادہ نہ تھے تو کم بھی نہیں ہوتے تھے، یعنی مسجد گوہر شاد کی فضا لوگوں سے پر ہوتی تھی۔ کم از کم 5000 آدمی مجلس میں موجود ہوتے تھے۔ کبھی کبھی ان میں سے 2000 آدمی فریاد بلند کرتے تھے۔ کبھی مسجد کے ایک کونے میں سے یا صاحب الزمان، کبھی مسجد کے دوسرے کونے سے یا صاحب الزمان کی صدا بلند ہوتی تھی، اور اس وقت حاضرین مجلس کی عجیب کیفیت اور عجیب حالت ہو جاتی تھی۔ بالآخر پر برکت ماہ رمضان المبارک گزر گیا اور میری تقاریر بھی ختم ہو گئیں، لیکن میرا ارادہ یہ تھا کہ اس جوان سے ملاقات کروں، اس لیے کہ جس طرح آپ لوگ اچھے گاہک کو پسند کرتے ہیں اسی طرح مقررین اچھے سامعین کو پسند کرتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ مجھے اس جوان سے پیار ہو گیا تھا۔ جی ہاں، میں ہر اس آدمی کا عاشق ہوں جو حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا عاشق اور دیوانہ ہو۔ میں امام زمانہ علیہ السلام کے عاشق کا عاشق ہوں، میں امام زمانہ علیہ السلام کے محب کا عاشق ہوں۔ بالآخر ادھر ادھر سے پوچھا کہ وہ نوجوان کون تھا اور کہاں کا رہنے والا تھا۔ معلوم ہوا کہ اس نے مشہد مقدس کے فلاں محلے میں ایک چھوٹی سی عطر فروشی کی دکان بنائی ہوئی تھی۔ میں اس سے ملنے کے لیے وہاں دکان پر گیا۔ میں نے دیکھا کہ دکان بند تھی۔ وہاں ہمسایوں سے اس کے بارے میں پوچھا کہ اس قسم کی شکل و صورت کا ایک نوجوان یہاں رہتا تھا۔ انہوں نے اس کا نام بتایا اور صحیح جواب دیا۔ میں نے پوچھا وہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس نے ماہ رمضان المبارک کے بعد اس 1-2 دن دکان کھولی ہے، لیکن اب وہ پہلی حالت پر نہیں ہے، وہ بہت تبدیل ہو چکا ہے۔ تقریباً 1 ہفتے سے دکان بند ہے، ہمیں اس کی کوئی خبر نہیں کہ وہ کہاں گیا۔ اے نوجوانوں، خوب غور کرو، یہ ایسی داستان ہے جو میں نے آپ کے سامنے بلا واسطہ نقل کر دی ہے۔
آخر کار تقریباً 30 دن کے بعد مشہد مقدس میں تہران اور 1.5 جہاں میرا مکان تھا وہاں دیکھا۔ جب میں اپنے مکان سے باہر نکلا تو اس نوجوان سے ملاقات ہوئی، مگر کیسے؟ رنگ زرد تھا، بہت کمزور، ہڈیوں پر صرف جلد باقی تھی۔ جب میرے پاس پہنچا اس کے آنسو جاری تھے اور میرا نام لے کر دعائیں دیتا تھا، اللہ تعالیٰ آپ کے باپ کے گناہ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی دراز کرے، گریا کرتا تھا، میرا منہ اور شانے چومتا تھا، میرا ہاتھ پکڑ کے بوسے لیتا تھا۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ وہ گریا کرتے ہوئے کہتا تھا، اللہ تعالیٰ آپ کے والد بزرگوار کو بخشے، اللہ آپ کو حضرت خضر علیہ السلام کی زندگی عطا فرمائے۔ دعا پر دعا کرتا تھا اور آنسو بہاتا تھا اور کہتا تھا، آپ نے مجھے راستہ بتایا، مجھے صحیح راستے پر ڈال دیا، الحمدللہ میں اپنی منزل پر پہنچا، میں نے اپنا مقصد پا لیا، اللہ تعالیٰ آپ کے والدین پر رحمت کرے، ان کی مغفرت فرمائے۔ اس وقت گفتگو شروع کی، اپنا واقعہ بیان کیا اور کہتا تھا کہ ابھی گریا کر رہا تھا اور ابر بہار کی طرح آنسو بھی بہا رہا تھا۔ بس تو ہی ایسا ہے کہ محبت، یہاں تک کہ مجازی محبت سے بھی بے خبر ہے۔ اگر مجازی دنیاوی عشق و محبت میں کچھ سیر کی ہوتی تو تجھے معلوم ہوتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اس جوان میں ایک ایسی کیفیت پیدا ہو گئی تھی کہ جب اپنے محبوب کا نام لیتا تھا تو اس کا بدن لرز اٹھتا تھا۔ آخر میں نے اس سے کہا کہ آپ نے رمضان المبارک میں میرے دل میں آگ روشن کی ہے، میرا دل میرے قابو میں نہیں رہا۔ اس نے مجھ سے یہ کہا، آپ نے امام زمانہ علیہ السلام کا عشق میرے قلب میں پیدا کر دیا، جس طرح آپ بیان فرماتے تھے بالکل اسی طرح ہی تھا۔ گزشتہ اوقات میرا دل حضرت کی طرف متوجہ نہیں تھا، یہ بھی کہ درست نہیں۔ آہستہ آہستہ میرے دل میں حرکت پیدا ہوئی، تھوڑی تھوڑی محبت پیدا ہوئی کہ ان کی زیارت کروں، لیکن دل میں فراق کی وجہ سے ایک شعلہ پیدا ہوا۔ حالت یہ تھی کہ آخری راتوں میں جب میں یا صاحب الزمان علیہ السلام کہتا تھا، میرا بدن لرزتا تھا اور سونے کو میرا جی نہیں چاہتا تھا، کوئی چیز کھانے کو جی نہیں چاہتا تھا، فقط ایک پہلی خواہش تھی کہ یا صاحب الزمان علیہ السلام کہتا ہوا حضرت کے پیچھے دوڑتا رہوں یہاں تک کہ انہیں تلاش کروں۔ جب بابرکت مہینے رمضان المبارک کا ختم ہوا تو میں دکان پر گیا تاکہ دکان کو کھولوں، مگر کاروبار کرنے کو جی نہیں چاہتا تھا، میرا دل صرف ایک جگہ جم گیا تھا، وہاں سے ادھر ادھر نہیں جاتا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ فقط دلدار کی زیارت کروں، ذریعہ معاش کا کوئی شوق نہیں، دل صرف یہی چاہتا ہے کہ اپنے محبوب کو دیکھوں، جینے کی، کھانے پینے کی، لباس پہننے کی کوئی بھی شوق باقی نہیں۔ خریدار گاہک کے ساتھ بات کرنے کو جی نہیں چاہتا، دکان پر بیٹھنے کا دل میں شوق ہی نہیں، دل میں صرف یہی آرزو ہے کہ ادھر ادھر نگاہیں دوڑاؤں تاکہ اپنے محبوب چاند تک پہنچ جاؤں۔ محبوب کی ملاقاتوں کی خاطر دکان کو بند کر دیا، کاروبار کی چھٹی کر کے پہاڑ کے دامن میں چلا گیا۔ یہ پہاڑ ہے مشہد کے قبلے کے مقابلے میں۔ اس زمانے میں مشہد مقدس میں آدھے فرسخ کا فاصلہ تھا، لیکن اب مشہد شہر کا جز بن چکا ہے۔ اس زمانے میں بیابان تھا، میں بیابان میں چلا گیا، دن رات آوازیں دیتا تھا، فریاد کرتا تھا، میرے محبوب آپ کہاں ہیں؟ میرے دل کی دھڑکن آپ کہاں ہیں؟ میرے مہربان مولا آپ کہاں ہیں؟ لیت شعری اینس تقرت بک النوا، انہی الفاظ کے ساتھ یا عزیز علی ان اری الخلق ولا ترا، بہت زیادہ گریہ کیا۔ اس گفتگو کے دوران آنسو بہاتا تھا اور کبھی کبھی اپنے ہاتھ میرے شانے پر رکھتا تھا کہ کسی وقت اپنا سر میرے شانے پر رکھتا تھا۔ وہ کہتا تھا وہاں بہت رویا، آتش لگی ہوئی تھی، وہاں بہت ہی زیادہ میں نے آنسو بہائے، خداوند کریم آپ کے والد محترم پر رحمت نازل فرمائے۔ آخر کار آگ پر آب وصال ڈالا، آخر کار اپنے محبوب کی زیارت کی، آخر کار اپنا سر اپنے محبوب کے قدموں میں رکھا۔ اس وقت ایسی باتیں کی جو میں یہاں بیان نہیں کر سکتا، اور مناسب یہ ہے کہ بیان نہ کروں۔ جب اس کا گریہ رک گیا تو میرے منہ پر بوسہ دیا اور کہا، خدا حافظ۔ آپ نے کہا میں 1 ہفتے سے زیادہ زندہ نہیں رہوں گا،
اس نے مجھ سے یہ کہا کہ میں 1 ہفتے سے زیادہ زندہ نہیں رہوں گا۔ میں نے پوچھا کیوں؟ اس نے جواب دیا کہ میں نے اپنا مطلب پا لیا، مجھے اپنا مقصود مل گیا، میں نے اپنا سر اپنے دلدار کے قدموں میں رکھ دیا۔ اگر دنیا میں اور زندہ رہوں تو ڈرتا ہوں کہ کہیں یہ روشن قلب دوبارہ تاریک نہ ہو جائے، یہ پاکیزہ روح دوبارہ آلودہ نہ ہو جائے، اس لیے میں نے موت کی التجا کی ہے۔ آقا و مولا نے قبول فرما لی ہے۔ آپ کا خدا حافظ، ہم چلتے ہیں اور آپ کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ اس نے مجھے دعا دی اور وہ نوجوان 6-7 دن بعد اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اب اے نوجوانوں، آپ نا امید نہ ہوں، وہ بھی آپ کی طرح ہی تھا۔ وہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے قوم و قبیلے کا نہ تھا کہ آپ غیر ہیں، صرف پاک دل چاہیے۔ آپ دل دیں، پھر دیکھیں آپ پر نظر کرم کس طرح سے فرماتے ہیں۔ رخ کے خلقی والے شوند و حیران، مولا جان آقا جان بگ شامی لب کے فراد، از مرد و زن برآید۔ آقا آپ کے لبوں پر قربان جاؤں، آئیے تشریف لائیے، ہمارے نوجوانوں کے ساتھ گفتگو کیجیے۔ اے حجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام، آپ کے فرامین کو غور سے سنیں گے۔ ہر زبان سے جو آپ کے عاشق ہیں ہم عرض کرتے ہیں، از حسرت ذہانت جانہاں بلب رسیدہ، کہ درد درد منداں از آن دہن برآید۔ بگشائی تربت ما بعد از وفات و بنگر، کز آتش فراقت دور از کفن برآید۔ خدایا تمام خاتم الانبیاء حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور ذات کا واسطہ ہم سب کے دلوں میں حضرت امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت عنایت فرما دے۔ اے پروردگار، تجھے حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ تمام مومنین و مومنات، چھوٹے بڑے عام خاص کے دل میں حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے عشق اور محبت سے کو داخل کر دے، الہی آمین۔ اس تقریر سے نقل شدہ مطالب کا اختتام یہاں پہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے پیج نمبر 219 پہ، صلاحیت ہو تو تشرف ممکن ہے۔ 2 پیج کا یا 2 پیج سے بھی کم کا یہ واقعہ ہے، میں آپ کے سامنے بیان کر دیتی ہوں۔ حضرت بقیت اللہ روحی فدا کے محضر مبارک میں حاضر ہونے سے ایک چیز جو مانے ہے وہ یہ کہ اکثر افراد میں لیاقت اور صلاحیت ہی نہیں ہوتی کہ حضرت کے بارگاہ میں حاضر ہو سکیں، لہٰذا ایسے افراد کی یا تو حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق ہی نہیں ہوتی، یا پھر اگر وجود مقدس کی زیارت ہو جائے تو پہچاننے کی توفیق نہیں ہوتی، یا پھر ان پر ولایت کا تصرف ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے نہ تو وہ حضرت کی خدمت میں کچھ عرض کر سکتے ہیں اور نہ ہی اظہار عقیدت کر سکتے ہیں۔ اس بنا پر جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ امام زمانہ کے ساتھ ملاقات کے دوران پورا فائدہ حاصل کرے، تو اسے چاہیے کہ اپنے اندر ایسی صلاحیت پیدا کرے کہ اپنے آپ کو وجود مقدس سے استفادے کے لیے آمادہ کرے، یعنی حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق سے پہلے اپنے آقا کے سامنے روحانی رابطہ برقرار کرے اور حضرت کی کاملاً معرفت حاصل کرے۔ کتاب مسئلہ غیبی میں مختصر طور پہ تحریر کیا ہے کہ آپ کس طرح رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ صاحب کتاب معجزات و کرامات کے صفحہ نمبر 68 پر نقل کیا ہے کہ کئی متعددین اور قابل اعتماد اشخاص نے بیان کیا ہے کہ کاظمین میں ایک حجام بنام امین رہتا تھا، درمیانے قسم کے آپریشن کرتا تھا اور زخموں کا علاج کرتا تھا اور متعددین افراد کے لیے قابل اعتماد تھا۔ اس نے بیان کیا کہ ایک دن ایک زائر میرے پاس آیا، اس نے کہا میرے ہاتھ پاؤں زبان پر چیچک کے دانے نکل آئے ہیں، بہت ہی تکلیف ہوتی ہے، اگر ممکن ہو تو علاج کر دیں اور آپریشن کریں۔ جب میں نے مرض کا معائنہ کیا تو سمجھ گیا میرے بس کا روگ نہیں۔ دوسری طرف اس کی حالت دیکھ کر دل میں ترس آیا، میں نے اپنی دکان بند کر دی اور اسے اپنے ساتھ لے کے بغداد گیا۔ وہاں ایک عیسائی ڈاکٹر اسپیشلسٹ تھا، اس کے پاس گیا، اس نے بھی غور کیا، نہایت غور سے معائنہ کرنے کے بعد کہتا ہے کہ مرض مہلک اور خطرناک ہے، اس کا علاج صرف آپریشن سے ہی ہو سکتا ہے، لیکن آپریشن کے دوران اس کی جان جانے کا بھی خطرہ ہے، اگر زندہ رہا تو بھی گونگا اور لنگڑا ہو جائے گا۔ مریض آہوزاری کرتا تھا اور کوئی آسان سا علاج معلوم کرتا تھا۔ حکیم نے کہا اسپتال کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، آپریشن کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں،
آخر کار میں اور مریض مایوس ہو کر چند دوسرے حکیموں کے پاس بھی گئے۔ انہوں نے بھی پہلے والی کی طرح سے جواب دیا کہ آپریشن کے سوا کوئی دوسرا طریقہ نہیں، اور باقی تمام خطرات کا احتمال بھی بتایا۔ مریض اور میں کازمین واپس آ گئے، لیکن پہلے کی نسبت مرض کی تکلیف بہت زیادہ ہو رہی تھی، اس لیے کہ درد کے علاوہ علاج سے بھی نا امید ہو چکا تھا۔ عجیب قسم کا اضطراب تھا، لحظہ بہ لحظہ اس کی تکلیف میں زیادتی ہی ہوتی چلی جا رہی تھی۔ میں نے کچھ حوصلہ افزائی کی اور خدا حافظی کر کے اپنی دکان پر چلا گیا، مگر ساری رات ناراحتی اور پریشانی میں گزار دی۔ میں صبح جس وقت دکان پر گیا، ابھی دروازہ کھولا ہی تھا کہ وہ مریض نہایت خوشحال میرے پاس آ گیا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و شکر کا وظیفہ جاری کیا اور صلوات پڑھتا تھا۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے بتایا دیکھو کسی قسم کی بیماری کا اثر موجود نہیں۔ میں نے پوچھا تو کیا تو وہی کل والا مریض ہے؟ اس نے جواب دیا جی ہاں، میں وہی کل والا مریض ہوں۔ اس نے کہا جس وقت میں آپ سے جدا ہوا اس وقت میرے دل میں خیال آیا کہ مرنے کے علاوہ اب کوئی چارہ نہیں، چلو حمام چلیں، غسل کر کے پاکیزہ ہو کر ایک زیارت ہی پڑھ لیتے ہیں۔ اس خیال سے حمام میں جا کے غسل زیارت کیا اور حضرت امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کے حرم میں داخل ہوا۔ اچانک ایک عربی جو یقیناً حضرت بقیت اللہ روحی الفدا تھے میرے قریب آئے اور میرے پہلو میں بیٹھ گئے، اپنا ہاتھ سر سے لے کر میرے پاؤں تک پھیرا۔ جہاں ہاتھ پہنچتا تھا فوراً وہاں درد سے آرام آ جاتا تھا، یہاں تک کہ وہ مرض سرد منہ، ہاتھ، پاؤں، تمام بدن سے بالکل ختم ہو گیا۔ جب میں نے یہ معجزہ دیکھا تو میں اس کے دامن کو میں نے پکڑ لیا، آہوازری کرتے ہوئے پوچھا آپ کون ہیں جس نے مجھے شفا دی؟ لوگوں نے میری آواز حرم میں سنی تو میرے ارد گرد جمع ہو گئے اور پوچھنے لگے کیا بات ہے، اس قدر گریہ وزاری کیوں کر رہے ہو؟ حضرت بقیت اللہ روحی فدا نے کہا امام علیہ السلام نے اسے شفا دی ہے، لیکن میرا دامن پکڑ کر گریہ وزاری کر رہا ہے۔ امام زمان علیہ السلام نے لوگوں کو اس طرح اس لیے فرمایا تھا کہ وہ حقیقت کی طرف متوجہ نہ ہوں۔ آخر کار اسی صورت میں حضرت نے میرا ہاتھ اپنے دامن سے چھڑایا اور آنکھوں سے غائب ہو گئے۔ آقا امین حجام بیان کرتا ہے کہ جب میں نے اسے دیکھا اور یہ واقعہ سنا تو اسے بغداد لے گیا، ڈاکٹروں اور حکیموں کو دکھایا جنہوں نے اس کا معائنہ کیا تھا۔ امین نے انہیں کہا میں آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ آپ کو معجزہ دکھاؤں، غور سے اسے دیکھیں، زخم وغیرہ بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دے دی ہے، حالانکہ 24 گھنٹے صرف گزرے ہیں کہ آپ سے جدا ہوا ہے۔ اور وہ سب کے سب بھی دیکھ کر تعجب کرنے لگے اور حضرت بقیت اللہ روحی الفدا عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے وجود مقدس کے معتقد ہو گئے۔ عزیز سامعین، اس مقام پر ہم ریڈنگ کے سلسلے کو یہیں پہ مکمل کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس سے آگے کی ریڈنگ آپ کے سامنے اگلے حصے میں پیش کی جائے گی۔ ہیڈنگ ہوگی نیابت خاصہ کا دعویٰ اور پیج نمبر ہوگا 223۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔